बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरे नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इतवार का दिन, फरवरी की 16 तारीख। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन चीज़ें हैं आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने फैसला किया है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र पे कस के लात मारी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा वोकल शख्सियत है, उस पर लग गई है पाबंदी। क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है, कैसे पता चला है, इसकी बात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था बेगर्स कांट बी चूजर्स। क्या फरमाया था? बेगर्स कांट बी चूजर्स। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने ठीक कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। अब सबसे पहले बात इमरान खान साहब के फैसले की। खबर आई, ये सोशल मीडिया पे भी खबर आई, हारून रशीद साहब ने भी व्लॉग किया, फिर उसके बाद अखबारों में भी खबर आ गई। जब ये खबर आ गई कि इमरान खान साहब ने ये जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला था, इसमें जिन लोगों ने वो किरदार अदा किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीठ में छुरा घोंपने वाला किरदार था, तो फिर इमरान खान साहब का फैसला, इस पर मैंने कुछ चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, अंदर के लोगों से मालूम की हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम के दौरान जो लोग गायब रहे, ऐसे पीटीआई अरकान को पार्टी से निकाला जाए। और इमरान खान साहब ने फिर जैन कुरैशी को छोड़कर, अब मैंने ये सवाल आगे किया जिनसे बात हुई, जैन कुरैशी को छोड़कर बाकी को पार्टी से निकालने की हिदायत कर दी। इमरान खान साहब ने सीनियर क़यादत को यह पैगाम भिजवा दिया कि इन अरकान को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। जो लोग 26वीं आईनी तरमीम के दिन छुपे रहे, उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। और 26वीं आईनी तरमीम के दिन जरका सोहरवर्दी साहिबा ये मंजर आम से गायब थी, सेनेटर फैसल सलीम साहब ये मंजर आम से गायब थे, और जैन कुरैशी साहब, नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी, ये गायब थे। इनकी एक वीडियो आई थी। जैन कुरैशी साहब कहने लगे, मुझे अभी पता चला है कि मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैं यूँ था, हम छुपे हुए थे। वो स्टेटमेंट रिपोर्टर्स से जो जैन कुरैशी साहब बता रहे थे, खुद दावा कर रहे थे, वो गलत साबित हो रहा था। तो ये जैन कुरैशी साहब का मामला था, बड़ी लेदे हुई थी इस पर। तो अब पार्टी के जो लोग हैं वो ये बताते हैं ना कि असलम घुम्मन साहब, रियाज फतेहाना साहब, जैन कुरैशी साहब, मिक़दाद अली खान साहब, इन लोगों को पार्टी ने शो कॉज नोटिस जारी की थी। औरंगजेब खिची भी इसमें शामिल थे। ये खबर आ गई। मैंने फिर इस खबर के हवाले से और सोशल मीडिया पर जो हारून रशीद साहब ने बात की थी कि पार्टी में जो लोग डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है, और जो घर में सुकून से रहना चाहते हैं उनको कोर कमेटी से निकाल दिया जाए। और फिर जिन्होंने 26वीं तरमीम के हक में वोट दिया, उनको तो फौरी तौर पे पार्टी से निकाल के बाहर किया जाए। ये इमरान खान साहब का फैसला था। और इमरान खान साहब ने कहा कि इसमें कोई ताखीर ना की जाए। ईद के बाद तो हम बड़ी मुहिम चलाने जा रहे हैं, ग्रैंड इत्तेहाद अपोजिशन का, और इसकी तैयारी की जाए। रमज़ान गुजर जाएगा, ये वो वक्त होता है कि जिसमें जाहिर है कि उस तरह से ये मूवमेंट नहीं चलाई जा सकती, और फिर उसके बाद ईद के बाद ये मुहिम चलाई जाए। इमरान खान साहब का ये फैसला, हमारे सामने ये चीज़ें आई। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो लोगों से रब्ता किया, और एक से मेरा बहुत करीबी ताल्लुक़ है, बहुत अच्छा ताल्लुक़ है उनसे भी, और एक ज़ाहिर है कि पार्टी के मामलात पर उनसे ख़बर के लिए रब्ता कर लेते हैं उनसे भी। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की ये जो गुफ्तगू है, इसकी ख़बर हम तक पहुँची। हमने फिर इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि जिनके हवाले से पहुँची उनसे बात की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, और इमरान खान साहब ने ये हिदायत दे दी हैं। तो मैंने कहा कि फिर उनका नाम सामने आ जाना चाहिए, वो सामने आकर बता दें। उन्होंने कहा भी कुछ मसलहत हैं उन साहब के मामले में, तो वो सामने आकर नाम नहीं दे रहे। आपने पीछे देख लिया कि क्या क्या हुआ है वकीलों के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ। तो इसलिए इमरान खान साहब का पैगाम देने वाले जो हैं वो मुश्किलात से दो चार होते हैं, इसलिए ये काम अभी नहीं किया जा रहा कि वो साहब सामने आकर ये पैगाम दे दें। लेकिन पैगाम सामने आ गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस बात की तस्दीक कर दी है। आपको याद है इमरान खान साहब ने वो जो वीडियो आई थी अरशद शरीफ शहीद, उन्होंने एक्सक्लूसिव वीडियो निकाल के बड़ी खबर दी थी। लोग बैग रख के बैठे हुए थे और रुपयों की गड्डियां लगी हुई थी, और वो गड्डियां गिन के अपने बैग में डाल रहे थे। जिस तरह से ज़मीर बेचा गया था
اپنا ایمان بیچا گیا تھا, لوگوں کا ووٹ بیچا گیا تھا سینٹ کے انتخابات کے لیے, تو وہ ویڈیو جو نوٹ دیتے ہیں وہ ویڈیو بناتے ہیں, ثبوت رکھتے ہیں کہ تمہیں پیسے دیے تھے, ویڈیو لیک ہو گئی تھی. تو وہ ویڈیو جو ہے جب آئی تھی, عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا, خیبر پختونخوا میں اپنی جماعت کے لوگوں کو نکال کے باہر پھینک دیا تھا. تو یہ عمران خان صاحب کا کیریکٹر ہے. اب زین قریشی صاحب کے حوالے سے میں نے پھر جن دو لوگوں سے بات کی, میں نے کہا دیکھیں اب ذرا شرارت کرنے دیں مجھے, زین قریشی صاحب کیوں نہیں, یعنی اگر نشانہ بن رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایسا کیا ویسا کیا یوں کیا, بزدل چھپے ہوئے اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے لوگ, تو میں نے کہا زین قریشی صاحب کیوں نہیں. انہوں نے کہا نہیں پتا, آپ کی بات ٹھیک ہے, سوال ویلڈ ہے. میں نے کہا بولیں نا, شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں, بڑے آدمی کے بیٹے ہیں, اس لیے نہیں. انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, اس سوال کا جواب معلوم کر لیا جائے گا اور پھر آپ کو بتا دیا جائے گا. میں نے کہا نہیں ملے گا یہ جواب نہیں ملے گا. انہوں نے کہا نہیں انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کو یہ جواب دیں گے. تو میں نے اپنی بات وہاں پر مکمل طور پر رکھ دی. آپ دیکھیے آپ کے سامنے کیا کیا آیا تھا. چودھری الیاس صاحب گجرات والے, اورنگزیب کھچی, یہ وہ آدمی ہے جو قرآن لے کے بیٹھا تھا, میں اگر یوں کر دوں تو مجھ پہ یوں ہو جائے, یہ وہ آدمی ہے. ریاض فتحانہ, اور اس کے بعد ظہور قریشی, شاہ محمود قریشی کے رشتہ دار, عثمان علی, پھر مبارک زیب خان, وہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد اسمبلی میں پہنچنے والا, پھر مقداد حسین, اسلم گھمن صاحب, فیصل سلیم صاحب, سینیٹر فیصل سلیم, ان پہ تو بڑی بات ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ایسے لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا نام مت لیجیے گا, انہوں نے بھی ان کے حوالے سے ہمیں بڑی خبریں دیں کہ بڑا مشکوک کردار ہے. زرقا سہروردی صاحبہ, میں ان پہ زیادہ بات نہیں کرتا, میں نے ان سے رابطے کی بھی کوشش کی تھی, صاف بات ہے رابطہ نہیں ہو سکا تھا ان سے, میری کبھی اب تک کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی ہے. زرقا صاحبہ نے یہ بتایا کہ ان کا بیٹا غائب ہوا تھا, تو زرقا صاحبہ نے کچھ چیزیں بتائی تھیں. پاکستان تحریک انصاف آگے جا کر کنسیڈر کرتی ہے نہیں کرتی, کیا کرتی ہے ان کے معاملے میں مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ظاہر ہے کہ ان کا موقف بائی نہیں کیا بیٹے والا, اس لیے یہ ان کے ساتھ ہوا ہے. اب آگے بڑھنے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ حکومت نے حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے, اس کی بات کر لیتے ہیں. ہمارے سامنے خبر کیا ہے ڈان پہ, ایکسپریس پہ, باقی جگہوں پہ, کہ پیٹرول پہ حکومت کم کرے گی کوئی 2.5 روپے پلس, کوئی 5-10 پیسے اور بھی تھے شاید, تو 2.5 روپے کم از کم کرے گی پیٹرول پہ, اور ڈیزل پہ کم کرے گی شاید 9 روپے 13 پیسے کی بات ہو رہی تھی, اتنی بڑی مقدار. اور اس کے بعد کم کیا ہوا ہے, کم یہ ہوا ہے کہ حکومت نے جو پیٹرول ہے اس کی قیمت میں کمی کتنی کی ہے, یہ کی ہے 1 روپیہ, اور جو اس کے بعد لائٹ سپیڈ ڈیزل ہے اس کی قیمت میں کمی کی گئی ہے 5 روپے. تو یہ کمی کی گئی ہے, کتنا فرق پڑے گا 1 روپے سے, حکومت حساب لگا کے بتا دے. خبریں چلاتے ہیں اتنی بڑی, اور اس کے بعد کام ہوتا ہے اتنا بڑا. تو یہ ہماری حکومت نے کیا ہے, اور لوگوں کو ریلیف دینے کے معاملے میں ہماری حکومت ایسے ہی ہے. آگے بڑھیں, ایک ذرا مختلف خبر ہے کاشف عباسی صاحب کے حوالے سے. کاشف عباسی صاحب آف ایئر کر دی گئے, تو ہی از ہیونگ گڈ ٹائم. تو کاشف عباسی صاحب جو ہیں, انہوں نے میچ ہو رہا تھا اسلام آباد کلب کرکٹ لیگ میچ, اور اس میں کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ مین آف دا میچ تھے. حامد میر صاحب کے ساتھ تصویر آئی, کاشف عباسی صاحب ایوارڈ وصول کرتے ہوئے, اور انہوں نے 90 رنز بنائے کاشف عباسی صاحب نے, اور اسلام آباد کلب بلو ان کو 13 رنز سے ان کی ٹیم نے ڈیفیٹ کیا. سمر عباس صاحب اینکر ایک اور, انہوں نے 3 وکٹیں لی 31 رنز دے کر, اور پھر حامد میر صاحب نے باقی لوگوں کی, رضا اکرم صاحب کی, فرحان سعید صاحب کی, ان لوگوں کی جو اچیومنٹ ہے وہ بھی شیئر کی. تو یہ ایک کاشف عباسی صاحب کے حوالے سے اچھی خبر تھی. ایک ایسی سچویشن سے جہاں شاید لوگ سوچتے ہیں سٹریس ہوا ہوگا بندے کو, پریشان ہوا ہوگا, اتنے بڑے چینل سے 23 سال کی رفاقت کے باوجود ٹاٹا بائے بائے 2 ہفتے کے لیے, اور حالات اچھے نظر نہیں آ رہے, یہ والی خبریں بھی آ رہی تھیں. ان حالات میں کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ چھکے مار رہے ہیں, تو اچھی بات ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی خبر آئی, خبر ہے جاوید لطیف صاحب کے حوالے سے. میاں جاوید لطیف صاحب جو اپنی جماعت پہ بھی ٹھائیں ادھر ادھر گولیاں چلاتے رہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ بھی ہار گیا تھا وہ بھی ہار گیا تھا, ہمیں تو حکومت دے دی گئی ہے, زبردستی دے دی گئی ہے, ہم تو حکومت لینے ہی نہیں چاہتے تھے, ایسی کی تیسی پھیڑ دیتے ہیں اپنی جماعت کی میاں جاوید لطیف صاحب. تو میاں جاوید لطیف صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ خبر آئی, صحافی ہیں زبردست, اپنا چینل ہم نیوز چھوڑا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرتے ہیں, مغیث علی نے خبر دی کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف, ان کے میڈیا پر آنے پر غیر اعلانیہ پابندی لگ گئی ہے. انہوں نے لکھا, جاوید لطیف صاحب کا جملہ سہولت کاری ہو رہی ہے, بہت یاد کیا جائے گا,
دیکھتے ہیں کب تک ان کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں اور میڈیا پر واپسی ہوتی ہے نون لیگ کی حکومت، نون لیگ کا ایک بندہ جو ذرا ٹھائی ٹھائی کر دیتا ہے، اس پر لگ گئی ہے پابندی. تو اب مغیث جو ہیں وہ چینل چھوڑ چکے ہیں. میں نے کہا چینل کے اندر سے پتہ کرتے ہیں، پروگرام کرنے والوں سے پتہ کرتے ہیں. تو ایسے کچھ دوست جن کے پروگرام میں شرکت بھی کبھی کبھار ہوتی ہے، جن سے رابطہ ہوتا ہے، میں ٹیلی ویژن پروگرامز میں برائے نام بیٹھتا ہوں. اب پھر مجھ پہ ایک بار ایک خاص جملے کے بعد پابندی بھی لگ گئی کہ اس کو نہیں بلانا. تو میں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے چینل کے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے واٹس ایپ گروپ میں جہاں کیا ہونا ہے اور ہدایات آتی ہیں، وہاں یہ جملہ آ گیا تھا کہ میاں جاوید لطیف صاحب کو پروگرام میں بطور مہمان نہ بلایا جائے. یہ صاف طور پر کیپٹل لیٹرز میں بڑا بڑا بولڈ بتا دیا گیا تھا کہ میاں جاوید لطیف صاحب کو نہ بلایا جائے. تو یہ بڑی خبر تھی. اس کے بعد آخری معاملہ شہباز شریف صاحب نے کیا کہا تھا، بیگرز کانٹ بی چوزرز. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹیک آف ہو گیا، اڑان پاکستان، معیشت سدھر گئی، زبردست تالیاں، بہترین، لوگ سکھ کا سانس، اور اس وقت عوام کے چہروں پر اطمینان ہے. یہ ہمیں بتایا گیا تھا اور کہا گیا تھا جو کشکول ہے وہ توڑ کے کرچیاں کر کے پھینک دیا، یہ بتایا گیا. اب ایکسپریس نیوز نے خبر دی ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اور پروگرام میں داخل ہونے جا رہا ہے. نیا پروگرام لینے کے لیے آئی ایم ایف سے پاکستان تیار ہے. $1.5 ارب مالیت کا ایک اور پروگرام لینے کی پاکستان نے تیاری شروع کر دی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ اس مہینے مذاکرات ہوں گے. پاکستان نے نئے پروگرام اور پہلے سے منظور کردہ $7 ارب کے پروگرام کی اگلی قسط کے لیے اقتصادی جائزے کے بارے میں آئی ایم ایف کے 2 مزید وفود پاکستان کا دورہ کریں گے، جن میں مجموعی طور پر $2.5 ارب قرض کے لیے الگ الگ مذاکرات ہوں گے. آئی ایم ایف کا ایک وفد 24 فروری سے پاکستان کا دورہ کرے گا. دورے میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان $1.5 ارب کے نئے رعایتی قرض کے لیے مذاکرات کیے جائیں گے. تو یہ جو سب کچھ بہترین ہو چکا ہے اس کے درمیان میں یہ ہو رہا ہے. ایسی حکومت کے لیے کہتے ہیں یہ کر کے دکھاؤ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.